بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے طہارت اور نماز وغیرہ کے مسائل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایک گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد بناتے ہیں۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر ود دیوار کج۔ اگر بنیاد میں دیوار ٹیڑھی، بنیاد کی جو دیوار ہے اس میں اینٹ ٹیڑھی ہے، اگر سریا ستارے تک دیوار پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہو۔ لہذا سب سے اہم چیز گھر میں بنیاد ہے، ڈی پی سی۔ تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ ہے، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اسلام کا خلاصہ بھی 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں قرآن، حدیث، شریعت، اسلام، دین، جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کو ٹھیک کرو، نمبر 2 عبادت کو ٹھیک کرو، 3 معاشرت اور معیشت کو ٹھیک کرو، 4 اخلاق کو ٹھیک کرو، 5 سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ عقیدے میں شرک نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف، ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوته وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری او کما قال۔ تو عقیدے کو درست کرنا ہے، اس سے شرک کو نکالنا ہے، توحید ڈالنا ہے، عمل سے رسم و رواج غلط اور بدعات سیئہ، بدعات ان کو نکالنا ہے اور اس میں سنت ڈالنا ہے۔ دوسری چیز عبادات ہے، آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری چیز معاشرت اور معیشت ہے، معاشرت رہن سہن۔ مسجد میں اور رمضان میں ہم نمازی نظر آتے ہیں اور فوتگی اور جنازے میں، لیکن شادی میں ہم یورپ کے نمائندے نظر آتے ہیں۔ صحیح، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو معاشرت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، کھانا پینا، یہ شریعت کے مطابق۔ نمبر 3 اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ اخلاق، ایٹیکیٹس، اسلامک پرنسپلز، اصول، اقدار۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر۔ جس میں صبر ہے وہ با اخلاق ہے، جس میں صبر نہیں وہ بد اخلاق ہے۔ تو نمبر 1 عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، 2 عبادت کو ٹھیک کرنا ہے، نمبر 3 معاشرت و معیشت۔ معیشت آپ کے پیٹ میں حلال ہو، اس میں حرام ہوگا پیٹ میں، نہ دعا قبول ہوگی نہ سکون ہوگا۔ آپ اگر ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں 3 کام کریں: زبان پاک، غیبت چغلی گالی نہیں، پیٹ پاک، حرام نہیں، ناڑا پاک، بدکاری نہیں، نہ گندی چیٹنگ میسیجز، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ 3 چیزیں سکون کی، اس کی وجہ سے سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے: زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک۔ معاشرت و معیشت۔ نمبر 4 اخلاق۔
نمبر 5 سیاست و حکومت، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس 53 تقریباً ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز 53 ہیں۔ یہ ہم کو کس نے دیے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پاکستان، عمر رضی اللہ عنہ نے 9 پاکستان، عثمان رضی اللہ عنہ نے 13 پاکستان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 24 پاکستان، سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، انہوں نے 67 پاکستان ہم کو دیے۔ اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سیکیانگ، روس کی زیادہ ریاستیں۔ یہ محنت کن کی ہیں؟ کن کی محنت ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اور آج ہم ان ممالک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کس طرح حکومت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ آپ کا جو لیڈر آئے اوپر، وہ ایسا آئے، ایسا صحیح لیڈر ہو کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مخلص ہو، قرآن پر چلے، نبی علیہ السلام کی سنت پر چلے، 5 وقت نماز پڑھے، خزانے کی حفاظت کرے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمانوں کے حق کی بات کرے، عدالت میں قرآن و سنت رکھے۔ وہ ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا، اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے۔ تو 5 چیزیں شریعت کا خلاصہ ہے: عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت۔ اور مسائل کے حوالے سے آج آپ حضرات کے سامنے بات کرنی تھی، تو سب سے پہلے پاکی ناپاکی کے مسائل میں استنجا ہے۔ لیٹرین جاتے ہوئے بایاں پیر، واپس آتے ہوئے دایاں پیر، گھر اور مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پیر، واپس آتے ہوئے بایاں پیر۔ اس کی اپنی دعائیں ہیں، وہ یاد کرو۔ ہم انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں، بہترین ہماری انگلش سٹوریز، اپلیکیشنز یاد کرتے ہیں، تقریباً 80 دعائیں ہیں، یاد کریں۔ کب یاد کریں گے؟ اسکول کے لیے 10 سال، کالج کے لیے 4 سال، یونیورسٹی کے لیے 4 سال، تو دین بھی سیکھو۔ 4 علوم آپ پر فرض ہے، کفایہ نہیں ہے، فرض ہے، عین ہے ہر ایک پر۔ دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، دل کا علم۔ دماغ کا علم، شرک سے بچو، اس کو پہچانو، توحید پر عمل کرو، اس کو پہچانو۔ زبان کا علم، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ اس پر ہم نے 10 کلپس بنائے ہیں، پہلے 8، اب 10 کلپس واٹس ایپ پر ہم نے بنا دی، اور 2 ویڈیوز ہم نے بنا دی۔ آپ کو چاہیے واٹس ایپ پر ہم سے مانگ لو، گھر بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت اپنی ٹھیک فرما لیں۔ آپ 16-18 سال دیتے اسکول کالج کو، تو دن کو بھی ٹائم دو، 2 گھنٹے دو، 15 دن، بس ٹھیک ہو جائے۔ 0311 444 0006 اس پر واٹس ایپ میسج کر لیں، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، اس پر آج بات ہوگی، یہ آپ پر فرض ہے۔ چوتھی چیز دل کا علم، اس کے اندر بغض، حسد، کینہ، تکبر ہے۔ جو کہتا ہے مجھ میں نہیں ہے تکبر، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہر کسی میں، ہر انسان میں غلطی موجود ہے۔ ان رذائل کو دبانا ہے، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، محبت، ہر ایک پر اچھا گمان، یہ اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ 4 علوم آپ پر فرض ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے بدن کا علم، اس میں سے پہلی بات استنجا کا علم، جاتے ہوئے آتے ہوئے میں نے بتا دی۔ جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واپس آتے ہوئے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، شروع میں غفرانہ کا پڑھیں، یا جاتے ہوئے اعوذ باللہ، واپس آتے ہوئے استغفر اللہ۔ وہاں ہاتھ دھوئیں، جب اپنے آپ کو آپ صاف کریں، صابن سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو استنجا کا صحیح طریقہ۔
وہاں اثرات کرتے ہیں جنات اور غلط تعویذ۔ اس ضمن میں نے ایک ویڈیو اور ایک آڈیو بنائی ہے کالے علم اور جادو کے علاج پر، تفصیل سے وہ دیکھ لو، واٹس ایپ پر ہم سے مانگ لو۔ ایسے عامل کے پاس نہیں جانا ہے جو پردہ نہ کرے، پیسے لے، غیب کی خبریں بتائے، کل کی خبر بتائے، اور آپ کی جیب پر نظر نہ رکھے، اور کالا بکرا، مرغی، زعفران مانگے، ان کے پاس نہیں جانا۔ یہ دین کے ڈاکو ہیں، ان کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے، دین پر چلنا ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ علاج کالے علم اور جادو کا تفصیلی علاج، اس پر ویڈیو آڈیو موجود ہے، واٹس ایپ پر ہم سے مانگ لو۔ لیکن آسان علاج آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ ٹھیک ہوں گے اگر آپ یقین کریں گے۔ 50 جادوگر بیٹھ جائیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فجر کی نماز میں پہلے یا بعد میں، یا فرض میں یا سنت میں، آخری 2 قل پڑھیں، اور مغرب کی نماز یا 2 رکعت سنت یا اس سے پہلے یا بعد میں آخری 2 قل پڑھیں، بس بوضو رہیں۔ لیٹرین کا سنت طریقہ استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ دعا صبح و شام پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ آپ پڑھا کریں۔ تو لیٹرین آنے جانے کا سنت طریقہ، وضو میں 4 فرائض ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کی چوتھائی سے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے، کانوں کا مسح سنت ہے، گردن کا مسح جو ہے یہ مستحب ہے، اور پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت، یہ 4 فرائض ہیں، باقی سنت ہیں۔ مسواک کا اہتمام کرنا، بسم اللہ پڑھنا، توضؤ بسم اللہ، لا وضوء لمن لم یسمی، ثواب نہیں ملتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھو، نیت کرو، دل کی چیزیں نیت، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا، 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سنتیں ہیں، اور اس کا اہتمام بھی آپ۔ غسل میں، تیمم میں، حج میں، تینوں میں 3 فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، ایک بار منہ میں پانی ڈالنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا، بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، آپ کا غسل ہوگا، وضو بھی ہوگی، نیت کر لو، نیت نہ کرو تب بھی وضو ہوگی۔ 3 فرائض ہے، لیکن سنت طریقہ کیا ہے غسل کا وہ بتاتا ہوں، غور سنو، آپ اس طرح غسل کریں گے، توجہ سے سنو۔ غرغرہ کرنا اور ناک کی کچھڑی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، لوگ واجب سمجھتے ہیں، علماء بھی، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان میں اگر صبح اٹھو، آپ پر غسل فرض ہے لیکن اذان ہو چکی ہے، تو آپ غسل کرتے ہیں لیکن غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتے، منہ اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں بس، اور یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، عمل کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن بغیر اس کے غسل ہو جاتا ہے۔ 3 فرائض ہے، میں نے بتا دیا۔ غسل کس طرح کرو گے، توجہ سے سنو۔ نمبر 1، ہاتھ دھونا، 2، گندگی دھونا بدن یا کپڑے پر، 3، گندگی آپ نے دھو لی، جگہ صاف کرنا، 4، غرغرہ کرنا، 5، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، 6، وضو کرنا، 7، 1، 2، 3 چلو سر پر ڈال کے اس کو ہلانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں۔ عورت کی مینڈیاں بنی ہوئی ہیں، اس کو کھولنا نہیں ہے، بس اذا بلغ الماء اصول شعرک یکفی کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورہ کو فرمایا کہ جب پانی جڑوں تک پہنچ جائے یہ کافی ہے، آپ نے مینڈیاں کھولنی نہیں۔ مرد کھولے گا اگر اس کے بال بڑے ہوں، عورت نہیں۔ تو پورے بدن کو دھونا ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے، میں نے بتا دیا، سنت۔ جس آدمی پر غسل فرض ہے، یا عورت حیض میں ہے، ماہواری میں ہے، نفاس میں ہے، غسل فرض ہے، ذکر کر سکتا ہے، قرآنی دعائیں پڑھ سکتا ہے، دعا کی نیت سے اذکار کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے، نمبر 1، آدھی آیت پڑھے، جو استانی ہوں
یا پڑھنے والی ہے اور ماہواری اس کو آ جائے تو پھر وہ آدھی آیت پڑھے لِأَنَّمَا دُونَ آیَةٍ لَيْسَ بِآیَةٍ، آیت سے کم آدھی آیت نہیں، سانس لے اور کپڑے سے قرآن پکڑے تو پڑھ بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے قرآن۔ باقی تفسیر پڑھنا، پڑھانا، سننا، ہاتھ میں لینا جائز ہے، لیکن قرآن کے حروف کو ہاتھ نہ لگائے۔ بغیر وضو کے تلاوت بھی جائز ہے، ذکر بھی جائز ہے۔ غسل میں ذکر تو جائز ہے، تلاوت جائز ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس کا پسینہ پاک ہے، جس پر غسل فرض ہے منہ ہاتھ دھو کے کھا پی سکتا ہے، جس پر غسل فرض ہے وہ جائے سودا سلف لے آئے بازار سے، جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہے وہ زمین پر گھومتا ہے تو زمین اس پر لعنت کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط مشہور ہے، زمین لعنت نہیں کہتی الا کہ اس نے بدکاری کی ہو، یا نماز کا ٹائم اوپر گزر گیا اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے اور غسل میں ہے تو وہ منع ہے۔ یاد رکھو یہ ہے غسل کے مسئلے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پھر میرے واٹس ایپ پر آپ پوچھ لیں۔ تیمم میں 3 فرض، غسل میں بھی، حج میں بھی۔ تیمم نیت کرنا دل سے نیت کافی ہے، زبان سے نیت یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر ملنا، مٹی پر ہاتھ مار کے کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر ملنا، یہ 3 فرائض ہیں۔ نیت اور 2 ضرب مٹی یا ماربل ہے جس پر پالش نہیں ہے، یا ایک پتھر ہے چاہے پہاڑ کا پتھر ہے، اس پر کوئی مطلب یہ کہ غبار نہیں ہے، دھول نہیں ہے، اس پر آپ جو آگ میں نہ جلے اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لکڑی، کپڑا، سونا، چاندی اس پر نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں بہت سارا دھول ہو تو الگ بات ہے، وہ دھول پر یعنی مٹی پر آپ نے تیمم کر دیا۔ ایک ڈھیلا ہے اس پر پانی ہے، آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں چاہے ہاتھ میں کچھ نہ لگے۔ میری بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تو غسل کے اندر 3 فرائض ہے، اسی طرح تیمم کے اندر بھی 3 فرائض ہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ تیمم آپ کب کریں گے؟ پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ گرم نہ ٹھنڈا، یا پانی ٹھنڈا ہے اور گرم کرنے کا انتظام نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ لہٰذا صرف سردی کی وجہ سے تیمم کرنا یہ گناہ ہے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں تو آپ جوان ہیں یا ویسے آپ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ پانی استعمال کریں۔ تیمم۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں۔ تمام دنیا کے لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں، سب غلطی ہو جائے تو سلام ایک طرف پھیر کے سجدہ سہو کرتے ہیں، واجبات کسی کو معلوم نہیں۔ 14 واجبات بھی آپ حضرات یاد کر لیں۔ یاد نہیں ہے تو کیا یاد کریں گے اور کب یاد کریں گے؟ دین کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، چاہے ہماری باتیں ٹرین میں نہیں آ سکتی، ٹرین میں اتنی باتیں کر سکتے ہیں۔ کے جی اور پریپ فیل ہے، قرات تجوید غلط ہے، نماز کے فرائض واجبات سنت طریقہ یاد ہی نہیں ہے، تو ہم کو کیا آتا ہے؟ باتیں صرف۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے، فرض غلطی سے رہ جائے یا قصدن نماز نہیں ہوتی۔ بدن پاک، ہاتھ اگر اوپر کرے تو آسان، بدن پاک، نیچے کپڑا پاک، نیچے سطر چھپا ہوا، نیچے جگہ پاک، سامنے قبلے کی طرف، آسان ہو گیا نا؟ بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف، وقت کی پہچان، نیت کرنا۔ پہلی تکبیر فرض ہے، پہلی تکبیر فرض ہے، باقی تمام تکبیریں سنت ہے، اگر رہ جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عید کی تکبیریں واجب ہیں، جنازے کی تکبیریں واجب اور فرض ہیں، اور دعائے قنوت کی تکبیر اور دعائے قنوت یہ واجب ہے، دعائے قنوت کی تکبیر بھی واجب۔ لہذا سارے فرائض اللہ اکبر وہ آپ پڑھیں گے، رہ جائے کچھ نہیں ہے، لیکن پہلی تکبیر فرض ہے۔ کھڑا ہونا فرض ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں نفل بیٹھ کی بھی ہوتی ہے، نفل کی نماز بیٹھ کی بھی ہو جاتی ہے، آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑا ہونا فرض ہے، رکوع، 2 سجدے، آخری قاعدہ، درمیانی قاعدہ واجب ہے، آخری قاعدہ فرض ہے، یہ 13 فرائض۔ اس میں نیت زبان سے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ فتح العلمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 میں لکھا ہے وَلَا عِبْرَةَ لِلذِّكْرِ بِاللِّسَانِ، زبان سے نیت کا ادبار ہی نہیں ہے،
کہاں جا رہے ہو؟ عید کے لیے، جنازے کے لیے، نماز کے لیے، بس اللہ اکبر بار بار نیت کرتے ہیں، مستحب بھی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ وہ آدمی جو شکی مزاج ہے، میں نے نیت کی یا نہیں کی، طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے، وہ کر لے، بس اس کے لیے صرف مستحب ہے۔ دل سے کہا عصر اور عصر کا ٹائم ہے، منہ سے کہا ظہر تو نماز ہو گئی، کیوں؟ دل کا اعتبار ہے، جب دل کا اعتبار ہے تو نماز اس کی ہوگی۔ 13 فرائض میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی فرض رہ جائے نا نماز نہیں ہوتی، غلطی سے یا قصدن، لیکن واجبات 14 ہیں، سب لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں، واجبات کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ خاموش رہیں گے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور سورہ فاتحہ قرات ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام قرات شروع کرتے تھے نماز میں الحمدللہ رب العالمین سے، یہ قرات ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مسلم شریف، جو امام قرات کرے خاموش رہو۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من صلی رکعۃ، جو ایک رکعت ایسی پڑھ لے، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فلم یصلی، اسے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، ویسے پڑھنا واجب ہے امام کے لیے بھی اور منفرد اکیلے نمازی کے لیے بھی، اس کے ساتھ سورت کا ملانا۔ 14 واجبات ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت ملانا، کسی رکن کو آگے نہ کرنا، کسی رکن کو پیچھے نہ کرنا، ترتیب سے نماز پڑھنا، اور تعدیل، آہستہ آہستہ رکوع سجدہ کرنا، جلدی جلدی نماز نہیں ہوتی، قصدن غلطی ہو گئی سجدہ سہو کرو گے، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، حضور نے فرمایا، آپ نے اتنی جلدی جلدی نماز پڑھی، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ حدیث مسیء الصلاۃ، بخاری شریف۔ یہ 6 واجبات ہو گئے، بتا دیے۔ آسانی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت ملانا، تقدیم تاخیر، ترتیب تعدیل بتا دیے۔ دعائے قنوت، تکبیر قنوت، یہ 8 ہو گئے، یہ دونوں واجب ہیں۔ 9 10 دونوں التحیات للہ والصلوات، دونوں پہلے قیدے میں، دوسرے آخری قیدے میں، دونوں واجب ہیں، 10 ہو گئے۔ 11واں واجب، درمیانی قیدہ، آخری قیدہ فرض، درمیانی قیدہ واجب ہے۔ نفل میں ہر قاعدہ فرض ہے، اور فرض میں سنت مؤکدہ اور واجب میں پہلا قاعدہ واجب ہے، آخری قاعدہ فرض ہے، آخری قاعدہ فرض۔ اللہ اللہ، یہ واجبات نماز، درمیانی قاعدہ یہ واجب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 11۔ 12 سری میں سری، جہری میں جہری، کیا مطلب ہے؟ امام کے لیے فجر، مغرب، عشاء میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا یہ واجب ہے، آہستہ تلاوت کر لی، آدھی سورہ فاتحہ سے زیادہ تلاوت آہستہ کر لی، اور اگرچہ اونچی آواز سے پڑھنی تھی، آدھی سورہ فاتحہ مراد ہے، تو سجدہ سہو امام کے لیے۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نماز ہو، آہستہ تلاوت کرے اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ 13 یہ بہت اہم ہے، غور سے سنو۔ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا، کیا مطلب ہے؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فاتحہ یا سورت، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لہذا غور سے سنو، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر ایک آدمی سورت ملا لے تو سجدہ سہو نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر بھی سجدہ سہو نہیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سنت ہے، خاموش رہو، ذکر کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورت میں لاؤ، سجدہ سہو نہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن پڑھیں گے ہم سورہ فاتحہ، اور اس پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں۔ یہ واجبات 13 نمبر۔ 14 نمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ واجب ہے، درود السلام سنت ہے۔ بات ختم ہو گئی، 14 واجبات یاد کرو، اس ویڈیو سے یاد کرو، دین کو سیکھو، یہ دین سکھانے کا جدید ذریعہ ہے۔ میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ ڈرامہ سنا ہے، نہ گانا سنا ہے، الحمدللہ، لیکن اب یہ جو میڈیا ہے پوری دنیا میں، جاپان، جرمنی، رشیا، کینیڈا، پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے، ہمیں اس سے دین کا فائدہ لینا ہے۔ نیٹ سے اپنے آپ کو گناہگار مت کرو،
رات کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، تو گناہ سے بچو۔ جو 10 منٹ اپنے آپ کو گناہ سے خوش کرتا ہے، 20 منٹ کی تکلیف آتی ہے اور اللہ تعالیٰ غم لاتا ہے، پریشانی لاتا ہے۔ ہماری جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑو، خوش ہو جاؤ گے۔ صحابہ خوش رہتے تھے، ہمیشہ خوش، ان کو آخرت کی پریشانی ہوتی تھی۔ ہم ہمیشہ غمزدہ ہوتے ہیں، آخرت کی پریشانی ہے ہی نہیں، جیب میں پیسے ہیں تو نماز بھی مزہ ہے، جیب میں پیسے نہیں نماز بھی پریشان کن ہے۔ خیالات، ایمان مضبوط کرو تب سکون ملے گا۔ نماز کے فرائض واجبات بھی ہو۔ مسافر کی نماز، جو آدمی 78 کلومیٹر کا ارادہ کرے یا اس سے زائد، جب وہ اپنے علاقے سے نکل جائے، مثلا پنڈی والا سواں سے نکل جائے، اڈے سے یا ترنول سے یا انٹرچینج موٹر وے چڑھ جائے، تو وہ قصر نماز شروع کرے۔ سنت کا ٹائم ہے، گاڑی اپنی ہے تو پڑھ لے، حضور نے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے تو مت پڑھے۔ وَتَرْكُ السُّنَنِ باب ترک السنن فی السفر سنہ، باب باندھا ہے ابوبکر بن شیبہ میں، ابوبکر بن ابی شیبہ نے المصنف میں، کہ اگر آدمی سنت سفر میں چھوڑ دے تو یہ بھی سنت ہے، یہ نہیں اگر ٹائم نہیں ہے، تھکاوٹ ہے۔ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ آپ کا گھر جو ہے نا مردان میں ہے، آپ مرد ہیں، آپ کی بیوی ملتان کی ہے، آپ نے شادی کی ہے ملتان سے، آپ ملتان چلے گئے، آپ بھی قصر کی نماز پڑھیں گے، بیوی بھی قصر پڑھے گی، اس لیے کہ اب ملتان والا گھر اس کا نہیں ہے، مردان والا گھر ہے۔ اس کو بھی سمجھیں۔ جتنے مسائل آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سفر کے مسائل آپ سیکھ لیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کرسی پر نماز آپ پڑھنا چاہیں، کرسی پر نہ پڑھیں، زمین پر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ صلی قائما، بخاری شریف، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اگلی روایت وَإِلَّا تُومِ ایمان، ورنہ اشارہ کرو، اشارہ کرو، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ایک آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتے، اس سے قیام معاف ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ جائے تب بھی ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ زمین پر بیٹھ جائے تو زیادہ اچھا ہے، اٹھ نہیں سکتے تو کرسی ٹھیک ہے۔ جب وہ رکوع کرے گا، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکے گا۔ ہاتھ یہاں رکھے ہوں گے، ہوا میں ہاتھ اس طرح نہیں کرنا ہے، اور نہ کسی چیز کے اوپر، نہ تختے کے اوپر سجدہ کرنا ہے۔ ہوا میں رکوع اور سجدہ، اور ہاتھ یہاں پر آپ نے رکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ بہرحال، اور ایک طرف کرسی رکھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، نمازیوں کو، اس کا بھی آپ خیال رکھیں میرے محترم دوست اور بزرگوں۔ تو یہ ہے مسائل کس چیز کے؟ کرسی پر نماز کے۔ مریض ہیں اور بیگ لگا ہوا ہے، یا خون چالو ہے، یا گیس ٹربل ہے، یا خون کے قطرے نکل رہے ہیں، یا پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، سلسلہ البول کا مرض ہے، تو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں جس کو 10 منٹ نہ ملے بلکہ قطرے چالو ہیں تو وہ معذور ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے بس۔ اور جس کو 10 منٹ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ملتے ہیں تو وہ معذور نہیں ہے، قطرہ نکلے گا دوبارہ وضو کرے۔ جو شک مزاج لوگ ہیں وہ اپنی رومالی کے اوپر اور لنگی کے اوپر یا شلوار کے اوپر پانی پھینکے گا کہ یہ قطرے ہیں کون سے، جو میں نے پانی کی چھینٹیں ماری ہیں، یہ وہ ہے، پیشاب کے قطرے نہیں ہیں، پانی کے قطرے ہیں، تو اس کا شک ظاہر ہو جائے۔ شک نہ کرو، وہم نہ کرو، شک سے بچو۔ ان اللہ تجاوز عن امتی ما بسست به صدورها ما لم تعمل او تکلم او کما قال، میرے امت کے دل میں جتنے وسوسے آتے ہیں سارے معاف ہیں، تو خوش ہو جاؤ۔ صحابہ حضور کے پاس ہے، ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم آگ کوئلہ ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن وہ وسوسے نہ آئے اللہ رسول دین اسلام کے خلاف، او کما قال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد وجدتموہ باب فی الوسوسہ، مشکاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، تم نے ایسے خیالات پا لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے، لہذا اے شک والو، وہم والو، انزائٹی والو، سائیکاٹوں کے پاس مت جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دل پر 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد دم کرو، بس
اور خوش رہو، اور شک اور وہم میں مت الجھو. بس میرا وضو ہو گیا، میرا غسل ہو گیا، میرا تیمم ہو گیا، میری نماز ہو گئی، شیطان تیرا منہ کالا. خوش رہو. من طلق فی نفسی لم یطلق او کما قال، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الطلاق. جس نے دل میں طلاق دی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. کبھی ہونٹوں کو چباتے ہیں، کبھی ہونٹوں پر چک لگاتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایسا آدمی اگر بولے بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ معذور ہے. وہ تو ہونٹوں پر چک مار رہا ہے، زبان پر چک مار رہا ہے، تھوڑا سا اشارہ سے وہ بیچارہ ہونٹوں کے استعمال سے جو نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس طرح آپ پریشان ہو، خوش رہیں. پریشان مسلمان کو شیطان دے کر بڑا خوش ہوتا ہے. تو آپ خوش رہیں تو شیطان پریشان رہے گا. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنْكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان تمہارے اندر اس طرح بھاگتا ہے جس طرح خون تمہارے اندر بھاگتا ہے. یہ حدیث ہے مسلم شریف. اگلی حدیث ہے ایک اور کہ پھر جہاں وہ کمزوری پاتا ہے وہاں اٹیک کرتا ہے. تو شیطان کو موقع مت دو، خوش رہو. وساوس وہمیات، اس پر بھی بات ہو گئی کہ اس پر آپ خوش رہیں. وہم کی وجہ سے آپ پریشان نہ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی مغرب کی اور تلاوت نہیں کی. لوگوں نے کہا حضرت آج آپ نے تلاوت نہیں فرمائی. تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں سوچ میں شام چلا گیا تھا. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں سوچ اور خیال آ سکتا ہے تو ہماری نماز میں بھی خیال آ سکتا ہے. اس پر کوئی پکڑ نہیں. قصدن نہیں لانا چاہیے اور کوئی نہیں لاتا. ہٹانا چاہیے، پھر بھی آ گیا خیال، کچھ نہیں ہے. حضرت تھانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کیرا داری اثر. وہ فرماتے تھے یہ شعر غلط ہے. شعر کا ترجمہ یہ ہے، فارسی کا شعر ہے کہ زبان پر نماز پڑھ رہے اور دل میں دکان، گدھے، گھوڑے، جانور، اس کے خیالات ہیں. یہ نماز کیسے اثر کرے گی؟ تھانی صاحب نے فرمایا یہ شعر اس طرح ٹھیک ہے، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم داری اثر. یہ نماز بھی انشاءاللہ فیض دے گی. آپ پریشان نہ ہو. تو خیالات و ہمیات اس میں نہ آئے. یہاں قطرہ لگا ہوا ہے، یہاں یہ جگہ گندی ہو گئی تھی، آپ بھول گئے. ظن غالب سے ایک طرف دھو لو، معلوم تو نہیں ہے نا. ظن غالب سے خوب تحری کرو، بس آپ کے سارے کپڑے پاک ہو گئے. چاہے آپ نے غلط جگہ دھو لی تھی، بس کپڑے پاک ہو گئے. شریعت آسان ہے. لیٹرین میں چلے گئے، ہاں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور چینٹیں لگ گئی، لوٹے سے چینٹیں آ گئی، پتہ نہیں یہاں کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا. بہت لوگ اس غلط فہمی میں اور پریشانی میں مبتلا ہے. جب آپ لیٹرین میں چلے گئے آپ کے لیے وہ صاف ہے، بات ختم ہو گئی. چاہے بچے نے پیشاب بھی کیا، بہتر یہ کہ دھو لو، جگہ صاف کرو. لیکن وہ آپ بیٹھ گئے، آپ تقاضے سے فارغ ہو گئے، لوٹا آپ نے بھر دیا، اپنے آپ کو صاف کر دیا، آپ صاف ہو گئے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ بچہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، وہاں یہاں پیشاب گیا نہیں گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں تو آرام سے بیٹھ جاؤ. بعض بار بار غسل کرتے ہیں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم دوبارہ وضو اور غسل کرتے ہیں. یار بال برابر جگہ خشک رہ جائے، وہ آپ کو معلوم ہو اور پتہ ہو تب غسل نہیں ہوتا ہے. اتنی جگہ خشک رہ گئی غسل میں یا وضو میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کی نماز تو ہو گئی، وضو غسل بھی ہوگی. جب پتہ ہو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان مت ہو. آپ نہا رہے ہیں، بالٹی میں چینٹیں جا رہی ہے. غسل کے فرائض واجبات، غسل کے فرائض اور سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. چینٹیں بالٹی میں جا رہی، بالٹی ناپاک نہیں ہوتی. کیوں؟ جگہ آپ نے دھو لی تھی، میں نے طریقہ بتا دیا. دماغ کو فریش رکھو، ہمیشہ خوش رہو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ کنٹرول کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح جنازے کی نماز آپ اس کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. نماز جنازہ تیار ہے اور آپ سے نماز چلی جائے گی، آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ آپ کر لیں، پڑھ لیں، آپ کا جنازہ ہو گیا، چاہے سبق نہ پڑھیں. سبق اس میں سنت ہے لیکن یاد کرو. اس پر میں نے کلپ بنایا، واٹس ایپ سے منگوا لو. میرے پیارے دوست اور بزرگ، جنازے کی نماز بھی پڑھو، سبق سیکھو، دعائیں سیکھو، قرات سیکھو، تجوید سیکھو، مسائل سیکھو، دین سیکھو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان باتوں پر آپ عمل کریں. اور ہمارے ہاں اعتکاف کر لیا کریں. ہمارے ہاں 10 دن جو اعتکاف ہوتا ہے نا، 9-10 دن، اس میں ہم مولوی، عالم، مفتی، تبلیغی، بزرگ، بوڑھا،
لنگڑا معذور بے تعلیم نہیں لیتے ہیں. جو معذور ہے وہ کیا پڑھیں گے، اور جو دیندار ہیں ان کو کیا سب کچھ پتہ ہے ماشاءاللہ. ہم سارے نوجوان لیتے ہیں، اور یا بڑی عمر کے ہوں، 40 سال عمر ہو، 35 سال عمر ہو، 50 سال عمر ہو، تو ہم ان کو لیتے ہیں. یعنی جو دنیا دار عام لوگ ہیں ان کو ہم وہاں کھلاتے پلاتے ہیں، افطاری سحری بھی دیتے ہیں، اور اختلافی بات نہیں کرتے ہیں، امت کو جوڑ کی بات کرتے ہیں. تو ان میں فرائض، واجبات، سنت طریقہ، دعائیں، قرات، تجوید، مسائل، 11 کتابیں ان کو پڑھاتے ہیں. ہم 5 کلاسز لیتے ہیں. تو اعتکاف ہمارے پاس کر لیا کرو. 3 چھتیں ہماری فل ہوتی ہیں، 6 کنال، اور اس میں ہم فرقوریت نہیں کرتے. فرقوریت سے ہم بچتے ہیں. جو قرآن کو، حدیث کو اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے. سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. جتنی دنیا ہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. بولو، وہ قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں. ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. داغ داغ مت کو سب داغ داغ ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی. غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں. تو یاد رکھو، ہمارے پاس اعتکاف کرو، ہمارے ہاں اعتکاف کرو. انشاءاللہ خیر کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. اقصی مسجد، ریلوے ہاسپٹل، نیا پاسپورٹ آفس، اس کے قریب گلی نمبر 2 اقصی مسجد. تو آپ ہمارے پاس اعتکاف کریں اور دین کو سیکھیں، اور حضرات علماء کرام کے ساتھ محبت کریں. وہ علماء کرام جن میں 10 باتیں ہوں. جس عالم، پیر، عالم، بزرگ، مرشد، مذہبی اسکالر میں 10 باتیں ہوں وہ صحیح ہے. جس میں 10 باتیں نہ ہوں یا ایک بھی نہ ہو وہ مذہبی اسکالر نہیں ہے. وہ دین کے نام پر اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے. ہر مذہبی اسکالر میں، پیر میں، بزرگ میں، مرشد میں، عالم میں، مفتی میں 10 باتیں دیں. جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، شرعی پردہ کرتا ہے، عورتوں سے اختلاط نہیں کرتا ہے، عورتوں سے پردہ کرتا ہے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہیں رکھتا ہے، دکانوں اور دفتروں میں گھوم گھوم کر چندے نہیں کرتا ہے، دین کو بیچتا نہیں. نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، سالانہ، یہ ہم مولیوں نے دین کو کاروبار بنا دیا. دین کو کاروبار نہ بنا، دین پر کمائیں. اور اس کے گھر میں بیوی، بیٹی، بہن پردہ کرے، با پردہ. اس کے گھر میں، جیب میں، گاڑی میں، دفتر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو. اس کی شادی غمی سنت کے مطابق ہو. کسی بھی عالم سے اور پیر سے آپ تقریر سن کر متاثر نہ ہو، امپریس نہ ہو. خوبصورت ہے وہ ہمارا پیر ہے، عالم ہے، یا مشہور ہے، زیادہ کتابیں لکھی ہیں، یا اچھا بولتا ہے، یا خوبصورت ہے، یا آواز اچھی ہے. نہ، ہمارا لیڈر وہ ہے جس کے قریب ہم اس محلے میں اس کو ذرا چیک بھی کریں. ہاں، اس کے گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے، خود پردہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، 5 وقت نماز، دین پر چلنا، دین کو کاروبار نہ بنائے. جس نے اچھی تقریر کی ہم متاثر ہو گئے، نہ، جو 10 شرائط والا اس سے آپ نے متاثر ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.